الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے نیک اعمال کی طرف دوڑنے کی اور جلدی سے نیک اعمال میں لگ جانے کی حدیثیں بیان کی گئی تھیں۔ ایک حدیث سنائی تھی کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمل میں جلدی کرو۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث پاک ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ نبی اکرم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، بعض حضرات نے اس کو آپ کا معجزہ بھی لکھا ہے، کہ آپ کے الفاظ نہایت مختصر ہوتے تھے، لیکن وہ مختصر الفاظ اپنے اندر معنوں کا دریا سموئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ کو جوامع الکلم کہا گیا، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بھی انہی جوامع الکلم میں سے ہے کہ اس حدیث پاک کے الفاظ تو نہایت مختصر ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ مختصر الفاظ اپنے اندر بہت سارے معنی لیے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، آپ فرما رہے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ الصحت والفراغ، 2 نعمتیں، ایک صحت کی نعمت، تندرستی کی نعمت، اور ایک وقت کی نعمت، فراغ کی نعمت، اور ان دونوں چیزوں کو نعمت قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ جسم عطا فرمایا ہے، یہ جسم اور یہ ہماری زندگی، یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ انسان صرف اپنے جسم کے اندر غور کرے کہ کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے اس جسم کے اندر رکھ دی ہیں۔ ہمارے بدن میں داخل ہونے والا ہر سانس اور باہر نکلنے والا ہر سانس، یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اکثر لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ جسم میں داخل ہونے والا سانس جو داخل ہوتا ہے اور اتنی آسانی سے باہر نکلتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کورونا نے سکھایا
اور کورونا نے اس نعمت کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جب انسان کو بیماری لگی اور سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی، اچھا بھلا تندرست آدمی نظر آ رہا ہے لیکن سانس نہیں لے سکتا. سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور لائنوں میں رات کے 2-2, 3-3, 4-4 بجے لائنوں میں لگ کر لوگ آکسیجن حاصل کر رہے ہیں. تو ہم جو یہ سانس اتنی آسانی سے لے لیتے ہیں، اور کتنی آسانی سے سانس ہوا ہمارے جسم سے نکلتی ہے، کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایسے ہی جسم کا ایک ایک عضو ہم دیکھ لیں، اور کبھی کبھار موقع ملے تو ان نعمتوں کا استحضار کر کے ان نعمتوں پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے. اگر ان آنکھوں کے اندر روشنی نہ ہو تو یہ چکا چوند دنیا اور یہ دنیا کی رنگینی سب بیکار ہے. جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے اس کے سامنے صرف اور صرف اندھیرا ہے اور کچھ نہیں. اسے نہیں معلوم کہ گلاب کا پھول کیسا ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ سفید کپڑا کیسا ہوتا ہے. سفید کپڑا جب گندا ہو جائے، میلا ہو جائے تو کیسا لگتا ہے، اندھے کو نہیں معلوم. ہر چیز میں وہ دوسرے کا محتاج ہے. اسی طرح ہم جو بول رہے ہیں، یہ ہماری زبان صبح سے لے کر رات تک قینچی سے زیادہ تیز چلتی ہے. کسی گونگے سے پوچھا جائے کہ جو تم اس زبان کو چلانے کی نعمت سے محروم ہو، اس کی وجہ سے کیا کیا دقتیں تمہیں پیش آتی ہیں، کسی بہرے سے پوچھا جائے کہ جو کان اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں یہ کتنی بڑی دولت ہے. اسی طرح انسان اپنے پورے جسم پر غور کرے، پورے جسم پہ غور کرے تو اللہ رب العزت کی معرفت یقیناً حاصل ہوگی کہ اللہ رب العزت نے کیا کمال کا انسان پیدا کیا ہے. کوئی مشین ایسی چیز نہیں بنا سکتی. جسم کا ایک ایک عضو جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، دنیا کی پوری دنیا بھر کے سائنسداں جمع ہو جائیں تو کوئی ایک عضو نہیں بنا سکتے. اگر بناتے بھی ہیں تو اوریجنل جیسی بات نہیں ہوتی. یہ جو دل اللہ رب العزت نے دیا ہے، جو ہر وقت پیدائش سے لے کر موت تک دھڑکتا رہتا ہے، اگر یہ دل دھڑکنا کمزور ہو جائے، اپنا کام کرنا بند کر دے، کم کر دے، تو فوراً ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. اور آج کل تو بہت زیادہ ہی سنتے ہیں، ایک نارمل بیماری بنتی جا رہی ہے. جیسے نزلہ زکام ہوتا ہے ایسے ہی یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. آج اس کا سنا، کل اس کا، پرسوں اس کا، روزانہ کئی واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ بھئی 2 نسیں بلاک تھیں پوری تو اسٹینڈ ڈالنا پڑا ہے. یہ سب کیا ہے؟
یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں جو ہمارے جسم کے اندر خلل آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اللہ ہم تمام کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمارا جسم اور جسم کا ایک ایک عضو کتنا قیمتی ہے۔ اگر کسی کو پتھری کی شکایت ہو جائے اور تھوڑے وقت کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے اگر پیشاب رک جاتا ہے تو کیسی حالت ہوتی ہے؟ انسان مچھلی کی طرح سے تڑپتا ہے۔ یہ جو کڈنیاں اللہ رب العزت نے دی ہیں، یہ کیا نعمت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کل ہی ایک بچے کے بارے میں سنا کہ نومولود ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے پاخانے کی جگہ کم ہے تو اس کا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ میں میڈیکل پہ کھڑا تھا تو ایک صاحب ایک دوائی لینے کے لیے آئے، تو معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ دوائی منہ میں جو رال بنتی ہے اس چیز کی دوائی ہے۔ منہ میں رال بننا ختم ہو گیا ہے، اب رال بنتی نہیں ہے تو لقمہ آدمی چبائے کیسے؟ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب آدمی منہ میں لقمہ رکھتا ہے، سوکھی روٹی کا لقمہ رکھتا ہے، تو یہ اللہ کی مشین قدرتی طور سے رال چھوڑتی ہے زبان، اس رال کی مدد سے لقمہ پستا ہے اور یہ دانت اس لقمے کو پیس کر اندر داخل کرتے ہیں۔ اب بتائیے یہ کیا نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے منہ میں رال بنانا بند کر دیا تو وہ آدمی پریشان ہے، اب رال بنانے کے لیے گولی کھائے۔ غرض اللہ رب العزت نے یہ جو صحت اور تندرستی کی نعمت ہر انسان کو جو عطا فرمائی ہے، یہ بیش قیمت نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر انسان اس نعمت کو لے کر غفلت میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دکھتی ہوئی نس کو پکڑا ہے۔ ہر انسان کو یہ بھرم ہے کہ ابھی میں تندرست ہوں، جوان ہوں، طاقتور ہوں، اب نہیں تب نیک اعمال شروع کریں گے۔ یہ شیطان جو مستقل دھوکے دے رہا ہے، انسان کے دل میں کبھی کبھار یہ خیال آتا ہے کہ چلو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں، اللہ رب العزت کے راستے پر احکامات کے مطابق زندگی گزارنے لگیں، تو یہ شیطان اس میں روڑے ڈالتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، اور بیماری یہ اچانک آ جاتی ہے، اور پھر کس قسم کی بیماری آ جائے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ بیماری اتنی سنگین ہو جاتی ہے کہ انسان نوجوان آدمی کی بھی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اپنے اختیار سے کروٹ نہیں لے سکتا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث پاک میں اسی بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جو صحت کی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اکثر لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور دھوکہ یہ اسی بات کا ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تندرستی ہے، طاقت ہے، ابھی فلاں کام کر لیں، پہلے فلاں کام سے فارغ ہو جائیں، ابھی یہ ضرورت ہے، یہ تقاضا ہے، یہ زیادہ اہم کام ہے۔ اسی غفلت میں برسوں گزر چکے ہیں۔
جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو جسم عطا فرمایا ہے، یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی نعمت تو ہے ہی، یہ ہر انسان کے اوپر، ہر انسان کے پاس یہ اللہ رب العزت کی امانت بھی ہے۔ اسی وجہ سے خودکشی کرنا حرام ہے۔ خودکشی کرنا اسی لیے حرام ہے کہ جو جسم اللہ نے عطا فرمایا تھا یہ تمہاری ملکیت نہیں تھی۔ کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی ملکت میں اپنی طرف سے کوئی تصرف کر ڈالے، اسی لیے خودکشی حرام ہے، اور اس پر اتنا سنگین عذاب ہے۔ وہ اسی لیے ہے کہ یہ جسم اور یہ زندگی یہ اللہ کی امانت ہے۔ جب تک جسم میں سانس باقی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اپنے جسم کے کسی حصے کو، کسی عضو کو نقصان پہنچانا یہ بھی حرام ہے۔ اسلام میں قتل کرنا کیوں حرام ہے؟ ویسے دنیا کا ہر انسان ناحق قتل کو برا سمجھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قتل کی مذمت قرآن پاک میں جو فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا فَقَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ اتنا بڑا جرم ہے گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو ناحق قتل سے رک گیا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ اسی لیے کسی کے قتل پر جو سزا اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ بھی بڑی سنگین سزا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے۔ آج کل ہمارے یہاں بات بات پہ تلواریں اور چھریاں نکالنے کا فیشن بن گیا ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں تو گھر سے باہر بھی نہیں آتی تلوار، چلانے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی، اور جہاں مقابلہ کسی کمزور سے، کسی مسلمان سے ہوتا ہے تو فوراً تلوار باہر آ جاتی ہے۔ حالانکہ کسی مسلمان کو اس طریقے سے چھری دکھلانا بھی حرام ہے۔ چھری چلانا تو بات کی بات ہے، قتل کرنے کے ارادے سے کسی کو چھری دکھانا بھی حرام ہے، اس پر بھی اللہ کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، صرف یہی نہیں، آگے اللہ تعالیٰ دوسری سزا فرماتے ہیں وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غصہ اس پر ہے، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت اس پر ہے۔ تیسری سزا، چوتھی سزا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ یہ کیوں فرمائی ہے؟ کہ ہر انسان کی زندگی یہ اللہ کی نعمت ہے، کسی کو کوئی حق نہیں بنتا قتل کرنے کا۔
یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ جب چاہے جس کو چاہے زندگی دے اور جب چاہے جس کو چاہے موت دے. تو یہ صحت کی نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ امانت بھی ہے. اللہ رب العزت اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.